اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے سینٹس کے اوپر، اور پھر انشاءاللہ ہم آج کی کانورزیشن شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین و علی اہل بیتہ الطیبین و صحبہ الاجمعین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. خواتین حضرات، آج علامہ اقبال کے بارے میں ہم کچھ کانورزیشن کریں گے. آغاز مجھے شیخ علی بن عثمان حجویری کی وہ کوٹیشن یاد آتی ہے ہمیشہ، اور میں کانورزیشن کو ہمیشہ اس سے شروع کرتا ہوں. داتا صاحب نے کہا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب العزت کی رضا کے لیے سنتا ہے. جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس کی رضا کے لیے بول رہا ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، اور ہماری ذاتوں کی، ہماری نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. علامہ اقبال، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری انڈو پاک سب کانٹیننٹ اور مسلم ٹریڈیشن کی بہت بڑی شخصیت ہے. اور ابھی حال ہی میں یو کے میں کتاب چھپی 50 کی مسلم تھنکرز. 50 کی مسلم تھنکرز، مسلمانوں کے 50 بڑے مفکر یا تھنکرز کون تھے. ہمارے اس ریجن میں سے ایک بندے نے جو اس لسٹ کے اندر انہوں نے انکلوڈ کیا وہ علامہ محمد اقبال تھے. اس کے علاوہ اور بڑی پرسنالٹیز ہیں جو عرب ورلڈ کی تھیں، فلاسفرز ہیں اس میں، امام غزالی ہوں گے یا اور اس طرح کے پرانے لوگ. آف کورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز میں سے بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن وہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ان 50 لوگوں میں سب کانٹیننٹ میں سے ایک ہی بندہ اس درجے کا ہے جس کو انہوں نے اس لسٹ میں انکلوڈ کیا، اور وہ علامہ اقبال تھے. اور علامہ کے ساتھ اتنا انجسٹس ہم سب نے کیا ہے کہ ہی از ویری نون، ایوری ون نوز ہم، نو آف ہم دیٹ ہی ایگزسٹس. اور علامہ اقبال اور پاکستان کا تصور انہوں نے دیا تھا، بٹ دیٹس اٹ. علامہ کی تھاٹس کیا تھیں، علامہ کی پوئٹری کیا ہے، علامہ نے اگر پروز میں کام کیا وہ کیا تھا، علامہ کی اگر کوئی فلسفی ہے تو وہ کہاں پہ ہے، وہ ساری چیزیں بالکل ہم کٹ کے رہ گئے ہیں. اور 2 لیولز کے اوپر کٹ کے رہ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ہیریٹیج ہے عربی، فارسی اور وہ سارا ٹریڈیشن سے ہماری ایجوکیشن کٹ چکی ہے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کٹ چکے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اقبال کے اسکالرز ہیں وہ ایسی مشکل لینگویج میں، ایسی مشکل ایڈیم میں کانورزیشن کرتے ہیں، یا علماء ایسی مشکل لینگویج میں کانورزیشن کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ یا ہم جیسے کم علم ان سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ہمارے لیول پہ آ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. مطلب ایک لیول پہ تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم ٹریڈیشن سے کٹ گئے، جی ہم کٹ گئے. لیکن اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم جب علماء کے پاس جاتے ہیں، اسکالرز کے پاس جاتے ہیں، تو ان کا ایڈیم، ان کی لینگویج اتنی مشکل، دقت والی کہ ایک عام آدمی وہ ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. اور اس چکر میں ہم علامہ اقبال سے بالخصوص اور اپنے ہیریٹیج سے بالعموم کٹ چکے ہیں، کیونکہ وہ برج ہی نہیں ہے درمیان میں جو ہمیں ٹریڈیشن کے ساتھ جوڑے گا. تو علامہ اقبال کے بارے میں اگر آغاز میں یہ کہہ دوں کہ علامہ اقبال کی 3 یا 4 بڑی ڈائمینشنز ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کے ایسپیکٹس ہیں. نمبر 1، علامہ اقبال ایک پوئٹ تھے ایز وی آل نو، اور آغاز میں انہوں نے اردو پوئٹری میں پوئٹری شروع کی. آپ جیسے وی آل نو کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ان کی اسکولنگ سیالکوٹ میں تھی، کالج میں پھر گورنمنٹ کالج لاہور بھی آئے، وہ ساری، پھر کیمبرج بھی گئے. پنجاب کی فیملی سے تھے اور اردو میں پوئٹری شروع کی.
اور اگر ہم اس کانٹیکس میں جائیں پیچھے تو اردو لینگویج کے دو بڑے سینٹرز تھے. ایک کو کہتے تھے دبستان لکھنؤ اور دوسرے کو کہتے تھے دبستان دلی. یعنی دہلی یا دلی اور لکھنؤ یہ دو سینٹرز تھے اردو لینگویج اور لٹریچر کے. اردو وہ تھی جو لکھنؤ اور دلی میں بولی جاتی تھی, شاعری وہاں پہ ہو رہی تھی, افسانے وہاں پہ لکھے جا رہے تھے, وہ سینٹرز تھے. اور پنجاب واز نو ویئر آن دا میپ, انٹلیکچوئل میپ کے اوپر پنجاب کی وہ حیثیت نہیں تھی جو لکھنؤ یا دلی کی تھی. ایسے میں ایک شخص اٹھتا ہے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سے, سیالکوٹ سے, پھر وہ الٹیمیٹلی لاہور آتا ہے, اردو میں شاعری شروع کرتا ہے اور وہ اردو کا اتنا بڑا شاعر بن جاتا ہے کہ اگر آپ ایک لسٹ بنائیں اردو کے ٹاپ 2 یا 3 شعراء کی تو ان میں سے ایک علامہ اقبال ہوں گے. اردو کے جو 3 بڑے شعراء ہیں, غالب, میر تقی میر, علامہ محمد اقبال. یعنی ایک پنجابی اتنا محنتی ہے, یا اتنا گفٹڈ ہے, یا اتنا جینیس ہے کہ وہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کے مقابلے میں اردو کے میپ کے اوپر ایک جگمگاتا ستارہ بن جاتا ہے. از دا ٹاپ پوئٹ. اور اگر یہیں پر علامہ اقبال کا انتقال ہو جاتا, علامہ اقبال یہیں تک رہتے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی کہ اردو لینگویج کے 3 بڑے شعراء میں سے ایک علامہ اقبال. کتنی بڑی بات ہے کہ غالب اور میر تقی میر جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر ہو جائیں. لیکن علامہ نے یہاں پر بس نہیں کی, اور علامہ نے فارسی میں بھی پوئٹری کی, پرشین پوئٹری. اور پرشین میں تو پرشین ایک اولڈ لینگویج ہے, ایک گلوبل لینگویج ہے. اور پرشین میں کون کون سے لوگ ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی, جن کا اکثر ہم تذکرہ سنتے ہیں, حافظ شیرازی, سعدی شیرازی, فردوسی, ایک شاعر, اور ہزارہ سال کی ہسٹری ہے, تاریخ ہے. اور دے آر ویری پراؤڈ اباؤٹ دیئر لینگویج اینڈ ہیریٹیج آلسو. اب یہ بندہ جس کی نیٹو لینگویج یا اس کی مدر ٹنگ پنجابی ہے, اردو کا ٹاپ کا شاعر ہے, اب یہ فارسی میں شاعری کر رہا ہے. اور اگر آپ فارسی میں بھی ٹاپ 10 پوئٹس کی, فار آل ٹائمز ٹاپ 10 پوئٹس کی لسٹ مرتب کریں, علامہ اقبال ول بی ون آف دم. اینڈ ہی از ایکنالجڈ بائی ایرینینز ٹل دس ڈے, اور وہ ان کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. یعنی علامہ اقبال پرشین کے ٹاپ کے پوئٹس میں سے ایک ہے, فار آل جتنے بھی جو بھی ہسٹری اب تک کی. اور ویسے میں آپ سے شیئر کروں, یہ ایک مشہور بات ہے, ایران کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ائمہ اہل بیت میں سے ہیں, ان کا نام امام علی رضا ہے. جب ان کے روضے کی ایکسٹینشن ہوئی, رینوویشن ہوئی, تو ایران میں ایک پورا بورڈ بیٹھا کہ یہاں پہ ہم کچھ شاعری یہاں پہ کندہ کروائیں گے, کیلیگرافی یہاں پہ لکھوائیں گے. اینڈ دا بورڈ ڈیسائیڈڈ کہ یہاں پر علامہ اقبال کے اشعار لکھے جائیں گے, ایون وین دے ہیڈ سو مینی ادر پوئٹس آلسو. تو اقبال اردو کے ٹاپ کے پوئٹ, اقبال فارسی کے ٹاپ کے پوئٹس میں سے ایک. اور یہاں پر بس نہیں ہے, اب علامہ اقبال ایک فلاسفر بھی ہیں, اور ان کی جو اصل میں ڈگری تھی وہ فلاسفی میں تھی. علامہ اقبال کیمبرج میں گئے تھے, اور اس کے بعد ہائیڈلبرگ جرمنی میں, میونخ یونیورسٹی, تو وہاں پر انہوں نے ان کی مسلم فلاسفی میں پی ایچ ڈی تھی. تو علامہ اقبال ایک فلاسفر ہیں, اور ان کا جو فلسفہ ہے, جو ان کی فلاسفی کی کتاب ہے, وہ ان کے لیکچرز ہیں, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, 7 لیکچرز ہیں, اور وہ انگریزی میں ہیں. علامہ اقبال وہاں پر پلیٹو کو, ایرسٹاٹل کو, ویسٹرن فلاسفرز کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ بات میں کوٹ اگر کروں تو ڈاکٹر باسط بلال بہت بڑے اقبال اسکالر ہیں, ہی از ان لمس, ہی ہولڈز 2 PhDs فرام امریکہ, ساری ان کی تعلیم امریکہ سے ہے, ویری ریناؤنڈ اقبال اسکالر. ان کا یہ جملہ میں انہی کے نام سے کوٹ کر رہا ہوں کہ ارسطو یا ایرسٹاٹل جو فلسفے کا امام ہے, گریک فلسفی وہاں سے شروع ہو رہی ہے, ایرسٹاٹل از ون آف دا مین فگرز, جو بات ایرسٹاٹل چیپٹرز میں کرتے ہیں, اقبال اپنی کتاب میں فکروں میں, سینٹنسز میں کر کے آگے نکل جاتے ہیں. اتنے بڑے ٹاورنگ فلاسفر ہیں علامہ اقبال. تو یہ علامہ اقبال کی تیسری ڈائمینشن ہے. ہی از دا ٹاپ لیڈنگ اردو پوئٹ, لیڈنگ پرشین پوئٹ, اینڈ اے لیڈنگ فلاسفر
اور مسلمانوں کے ہاں تو فلسفے کی روایت ہی ویسے مفقود ہے نا، اب تو فلسفے سے کیا ہمیں ہے، تو ہمارے پاس تو ہے بھی کوئی نہیں فلاسفر، کوئی پچھلے 100-150 سال میں اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس جس کو آپ ویسٹ کے سامنے یا کہیں بھی پریزنٹ کریں ایز اے فلاسفر. تو یہ علامہ کی تیسری ڈائمینشن ہے. اور علامہ کی جو چوتھی ڈائمینشن ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کام نہیں کر رہے تھے، ہی واز اے لائر آلسو، ان کی لیگل پریکٹس تھی. وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہوئے، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، جیتے بھی، پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے. اور یہ ایک بالکل علیحدہ ڈائمینشن ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کورسپونڈنس ہے. اور قائد اعظم نے اپنی زندگی میں وہ کتاب مرتب کی تھی، خود اس کو ایڈٹ کیا تھا، لیٹرز آف اقبال ٹو جناح. وہ علامہ قائد اعظم نے خود ایڈٹ کیے تھے وہ لیٹرز، وہ انگریزی میں لیٹرز ہیں سارے. اور علامہ اقبال کس طرح سے قائد اعظم کو گائیڈ کر رہے ہیں انٹلیکچولی کہ ایز اے پولیٹیشین آپ کو کیا کرنا چاہیے، مسلم لیگ کو کیا کرنا چاہیے. ہی واز ویری اویئر آف ہز ٹائمس. علامہ اقبال بہت زیادہ اویئر تھے اور بہت اسمارٹ پولیٹیکل تھنکر بھی تھے. تو یہ علامہ کی 4 ڈائمینشنز، اردو پوئٹری، پرشین پوئٹری، فلاسفی اور پالیٹکس. اور اگر ہم یہ جو آفٹ کوٹڈ یہ ہے خطبہ الہ آباد جس کو کہتے ہیں، الہ آباد ایڈریس 1930s میں جو آپ نے دیا تھا، 17-18 صفحے کا یہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ پڑھایا نہیں جاتا کہ علامہ اقبال کی کیا ریزننگ تھی جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نارتھ ویسٹرن پارٹ ہے انڈیا کا، یہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ یا ایک سیپریٹ کنٹری ود ان انڈیا یا آؤٹ سائڈ انڈیا یہ بن سکتی ہے. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا تھا. اور اس وقت علامہ اقبال کا بہت مذاق بھی اڑایا گیا تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں انہوں. 1930s میں علامہ نے بات کہی تھی، جو الٹیمیٹلی مسلم لیگ پھر اس طرف گئی 1940 میں اور بعد میں 40s میں. اور علامہ کی جو آخری ڈائمینشن ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو سب سے آئی تھنک بھاری ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ واز اے لور آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بگ لور. علامہ کی ساری زندگی، علامہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں علامہ کی لائبریری دیکھوں، علامہ کے پاس بڑی کتابیں ہوں گی، بڑا کچھ ہوگا جس سے علامہ نے یہ اپنی آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز کو ڈیولپ کیا ہوگا. تو انہوں نے سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے یہ آپ نے کہاں سے ڈیرائیو کیا، کون سے فلاسفر کو پڑھا تو یہ ڈیرائیو کیا آپ نے؟ تو علامہ اقبال نے کہا وہ میری قرآن کی کاپی لاؤ. اپنے خادم کو کہا، وہ قرآن کا نسخہ لے کے آیا اور انہوں نے سورہ حشر کوٹ کی. انہوں نے کہا سورہ حشر کی اس آیت سے میں نے یہ اپنا کانسیپٹ آف سیلف، کانسیپٹ آف خودی میں نے ڈیولپ کیا ہے. اور قرآن پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. ان کا خادم کہتا ہے کہ وہ قرآن کی کاپی کو سکھایا جاتا تھا، تہجد کے وقت اٹھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، فجر تک پڑھتے رہتے تھے. بیکاز ہی واز آلسو اے اسکالر آف عربک. جینیس آدمی تھے، 7 لینگویجز آتی تھی، عربی آتی تھی، فارسی آتی تھی، اردو انگریزی تو آف کورس آتی تھی، پنجابی آتی تھی، سنسکرت آتی تھی. تو پرانے وہ جو ٹیکسٹ تھے وہ خود ڈائریکٹلی پڑھتے تھے، ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جاتا تھا تو رو پڑھتے تھے. اور اردو میں جو 2 بڑی نظمیں ہیں جن کو کہتے ہیں اردو کی سب سے بڑی نظم، وہ مسجد کرتبہ ہے، وہ علامہ اقبال نے کہی ہے. اور ذوق و شوق جو اردو کی دوسری بڑی نظم ہے وہ بھی علامہ اقبال نے کہی ہے. اور وہ ذوق و شوق ہے جس میں نعتیہ وہ اشعار ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تو وہ کبھی موقع ملے تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا، اب ہم علامہ کی جو پوئٹری ہے خاص طور پر اس میں سے کچھ سلیکشن آج ہم مل کے پڑھیں گے. اور یہ ڈسکلیمر میں دے دوں کہ آئی ایم ناٹ این اقبال اسکالر، آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ. تو ایک اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ اٹیمپٹ ہی ہے علامہ اقبال کو ڈسکور کرنے کی. علامہ کی جو کتابیں ہیں پوئٹری کی وہ کون کون سی ہیں؟ بالکل بیسک لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو اردو میں اگر آپ کبھی بھی بات کریں گے جو پہلا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا وہ ہے جی بانگ درا. ایوری ون نوز دس، بانگ درا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بانگ درا ہے کیا چیز، اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ کی کتابوں کے ان کے شعری مجموعوں کے نام مختلف ہیں. آپ آج کل کے کسی شاعر کی دیکھیں تو وہ ٹائٹلز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور آپ خود ان ٹائٹلز کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا پرابلی. اب علامہ اقبال کی کتاب ہے جی بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز. دیکھیں نا، نام ہی مختلف ہیں، ان کی اٹھانی اور ہے ان ناموں کی.
تو بانگ درا کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں، بانگ درا یہ پرانے وقتوں میں جب ٹریڈ کیراونز ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے بہت بڑے بڑے، 100 اونٹ جا رہے ہیں صحرا کے اندر، اب 100 اونٹ ہیں، 50 اونٹ ہیں، تو وہ جو سب سے اگلا اونٹ ہوتا تھا اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جاتی تھی. وہ گھنٹی بنیادی طور پہ ڈائریکشن کا کام کرتی تھی کہ ایک بندہ، اس کا اونٹ 10ویں نمبر پہ ہے یا 20ویں نمبر پہ ہے، اس کا فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے تو کس طرف جائے، وہ قافلہ کس طرف گیا ہے، تو وہ اس گھنٹی کی آواز کو سنتا تھا اور وہ پیچھے ڈائریکشن اس کو ملتی جاتی تھی. تو یہ پرانے وقتوں میں جو کیراونز تھے، ٹریڈ یا کاروان، قافلے، سب سے اگلے جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی تھی. وہ جو گھنٹی ہے وہ سمت یا ڈائریکشن کا تعین کرتی تھی. بانگ جیسے آواز کو کہتے ہیں، درا جیسے گھنٹی کو کہتے ہیں، اور یہ خاص گھنٹی ہے، وہ گھنٹی جو سب سے اگلے جانور کے گلے میں باندھی جائے گی. تو علامہ اقبال کی اردو شاعری مجموعے کا، شعری مجموعے کا نام بانگ درا، ایسی شاعری جو قوم کو ڈائریکشن دینا چاہ رہی ہے، ان کو ایک ویژن دینا چاہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے جانا کہاں ہے. دیٹس وائی ہی کالڈ دس بانگ درا. ان کا ایک اور شعری مجموعہ ہے اردو کا، اس کا نام ہے بال جبریل. جبریل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتے ہیں، اور وہ ان کا کام کیا ہے؟ ہی فلائز، اور ان کی 2 طرح کی فلائٹس ہیں. ہی فلائز ٹورڈز آل مائٹی اللہ، عروج کی طرف، اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ سے وہ کیا ریسیو کرتے ہیں؟ وہ انسٹرکشنز، آرڈرز ریسیو کرتے ہیں. اور وہ کہاں پہ آتے ہیں؟ وہ پروفٹس کے پاس آتے ہیں. پروفٹس کو وہ میسیجز دیتے ہیں، پروفٹس کو وہ میسیجز ملتے ہیں. تو پروفٹس کیا کرتے ہیں؟ پروفٹس امتوں کو آگے وہ میسیج ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی حضرت جبریل ایک سینٹرل فگر ہے خدا اور مخلوق کے درمیان. ہی از اے میڈیم. ان کی جو فلائٹ ہے ٹورڈز آل مائٹی اینڈ ٹورڈز دا کریشن، اس سے امتوں کو، نیشنز کو میسیجز ملتے ہیں، اور وہ میسیجز بینیفیشل ہیں امتوں کے لیے، قوموں کے لیے، نیشنز کے لیے. تو علامہ کہہ رہے ہیں بال جبریل. بال یہاں پر ونگ کو کہتے ہیں، پر کو. جبریل کے پر، جبریل کی پرواز. یعنی میری شاعری کے اندر وہ کوالٹی ہے. اللہ رب العزت نے مجھے وہ امیجنیشن دی ہے، وہ اشعار دیے ہیں، وہ کلام دیا ہے جو ایک انسان کو اللہ رب العزت سے اور اللہ کے نبیوں سے جوڑے گی. اینڈ مائی آئیڈیاز اینڈ مائی پوئٹری از لافٹی، وہ بلند ہے. اور جب ہم ان اشعار کو اس کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علامہ کا ٹائٹل بالکل اپروپریٹ ہے، ایسا ہی ہے. علامہ کی ایک اور کتاب ضرب کلیم. کلیم از دا ٹائٹل آف پروفٹ موسیس، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، ان کو اللہ رب العزت نے ایک عصا، ایک سٹاف دیا تھا. وہ سٹاف کو جب وہ پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا سانپ یا اژدہا بن جاتا تھا. اور وہ لوگوں کے لیے، جیسے بھی قرآن کا واقعہ ہے کہ وہ میجیشنز نے اپنی رسیاں پھینکی تھیں اور وہ رسیاں سنیکس بن گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تو انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا اور اس نے ان سنیکس کو وہ نگل لیا. اور وہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ان میجیشنز کو بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اس معجزے نے حق اور باطل کو، ایول فورسز کو اور the forces of the right، اس کو ڈسٹنگوش کر دیا. جو فرعونی تھے ان کو اس معجزے کا کوئی اثر نہیں ہوا، فیرو اور اس کے کمپینینز کو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جن کے ہارٹ میں اللہ کی رمق تھی، ہدایت کی رمق تھی، وہ سارے ٹرن ہو گئے. اور ان میں سب سے پہلے وہ میجیشنز تھے جنہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. تو دیٹ اسٹاف آف موزز. اور پھر جب ریڈ سی کراس کیا ہے، اپنی قوم کو لے کے گئے ہیں، تو سامنے وہ سمندر تھا، تو اس میں آپ نے وہ سٹاف مارا تو وہ خشکی جو ہے وہ نمودار ہو گئی. تو اس سٹاف کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ان کی قوم کو. تو علامہ اقبال کی یہ نظم ضرب کلیم بنیادی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسپائرڈ ہے. یہ ٹائٹل کہ میرے یہ اشعار حق اور باطل کے درمیان ڈسٹنکشن کریٹ کریں گے. جن کے اندر لائٹ ہوگی وہ
مذہبی ہیریٹیج کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سسٹم کے ساتھ وہ جڑیں گے، اور جن کے اندر لائٹ نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. پرابیبلی علامہ صاحب از امپلائنگ دس. ایک ان کی اور کتاب ہے جی ارمغان حجاز. حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کو جب ہم ان ٹوٹیلٹی بولتے ہیں تو وہ حجاز کا علاقہ ہے اصل میں. تو حجاز کا گفٹ، تحفہ. اس طرح علامہ کی فارسی کی ٹائٹلز بڑے خوبصورت ہیں. اسرار خودی، جس میں انہوں نے اپنا خودی کا تصور دیا، اینڈ ہی واز نائٹڈ آلسو. اسرار خودی، سیکرٹس آف دا سیلف. جیسے ہمارے ہاں صوفیاء یہ کہتے ہیں تم اپنی ذات کو پہچانو، تم اپنے رب کو پہچان لو گے. تو ذات کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ذات کو کیسے پہچانا جائے؟ اس کا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ مارکات الارا، لمبی نظم جس کو مثنوی کہتے ہیں، وہ اسرار خودی ہے، پرشین. اور اسی کے انگریزی ترجمے پر جو انگلینڈ میں ہوا، علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تھا. ہی واز نائٹڈ. رموز بے خودی، سیکرٹس آف دا سیلف لیسنس. اگر آپ کو اپنی سیلف کا پتہ ہے تو کب اپنی سیلف کو گیو اپ کرنا ہے فار دا گریٹر گڈ، فار کمیونٹی. صرف سیلف پہ نہیں رہنا، سیلف لیسنس کب اختیار کرنی پڑتی ہے. جاوید نامہ، اٹس اے ماسٹر پیس، پرشین پوئٹری. علامہ مولانا رومی کو اپنا اسپریچول ٹیچر مانتے تھے، اور پرابیبلی ان کا کوئی ان کے ساتھ اسپریچول ورلڈ میں کنیکشنز ہوتے ہیں، تو ان کا کنیکشن تھا اور وہ ان کو پیر رومی کہتے تھے. اردو اشعار بھی ایسے ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں پیر رومی ان کو، مائی ماسٹر رومی، اور اپنے آپ کو کہتے تھے مرید ہندی، انڈین اسٹوڈنٹ، ہند کا مرید. تو علامہ اقبال جاوید نامہ میں مولانا رومی کے ساتھ گیلیکسیز کا سفر کر رہے ہیں، مختلف گیلیکسیز میں پلانٹس پہ جا رہے ہیں، اور ان پلانٹس میں ان کو مختلف لوگ مل رہے ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو، سینٹس، ولنز آف دا ہسٹری، اور ان کے ساتھ ان کا ڈائلاگ ہو رہا ہے. اٹس لائک اے میراج. اٹس اے ماسٹر پیس، ناٹ جسٹ آف پرشین لٹریچر بلکہ گلوبل لٹریچر کا ماسٹر پیس ہے وہ نظم. اٹس اے بک، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ان کے بیٹے نے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کی تھی، بہت خوبصورت. اور اس پہ میرا خیال ہے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، تو صادقین نے یا کسی نے پینٹ بھی ان کے اس کو کیا ہے. تو یہ ایک بریف سا اوور ویو ہے علامہ کے جو کام ہے، علامہ کے ورکس. اچھا، آج جو ہم پڑھنا چاہیں گے، علامہ کی 2 نظمیں ہیں، شکوہ اینڈ جواب شکوہ. یہ دونوں نظمیں علامہ کی کتاب بانگ درا میں ہیں. کمپلینٹ اینڈ دا رپلائی آف دا کمپلینٹ. اب علامہ نے جس دور میں، یہ 1911 کے اندر یہ نظم علامہ نے، یہ پہلی نظم جو ہے غالباً کہی تھی، شکوہ. اب اس دور کا کانٹیکسٹ ذرا پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. ایک آدھ ملک کے علاوہ سارے مسلمان ممالک دے آر کالونیز ون وے اور دی ادر. کوئی برٹش کالونی ہے، کوئی فرینچ کالونی ہے، کوئی ڈچ کالونی ہے، اور مسلمان اپنے لوسٹ آف دا لو پوائنٹ سے گزر رہے ہیں. علامہ اقبال مسلمانوں کا نمائندہ بن کے خدا کے سامنے اپنی ایک کمپلینٹ رکھ رہے ہیں کہ آل مائٹی اللہ، ہم نے تو تیرے اور تیرے مذہب کے لیے یہ کیا تھا، اور اب دیکھو ہمیں کتنی مار پڑ رہی ہے. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وائی دس میس؟ علامہ نے یہ 1911 میں یہ نظم کہی، اور جیسے ہم دیکھیں گے کہ شکوہ کے اندر ہی اس میں جواب ہے. اگر کسی کے پاس پوئٹک ایکیومن ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی علامہ جو ٹریٹس اور جو کیریکٹرسٹکس مسلمانوں کے بتا رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ہمارے سے پچھلی جنریشنز والوں کے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ اچھے ٹریٹس تھے. دیٹ از وائی دے ور رولنگ دا ورلڈ. ہمارے اندر وہ ٹریٹس، یا 1900s میں وہ ٹریٹس ہمارے اندر نہیں تھے. تو شکوہ پڑھتے ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اسی کے اندر ہڈن میسج ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا ہے. لیکن علامہ نے جب شکوہ کہی 1911 میں، تو علامہ کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے کہ اس نے جی
خدا کے حضور گستاخی کر دی ہے، یہ ہمارے ہاں یہی تو پسندیدہ ایک مشغلہ ہے کہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ہم کفر کا فتویٰ جڑنے کے لیے تیار ہیں۔ علامہ اقبال سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ مسلمان علماء کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان علماء مسلمان کافروں کی فہرست میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ ہر کسی کو کفر کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ That is what they are doing, and that was what was being done to علامہ اقبال back then۔ اور اس دور میں ایک مسلمانوں کی آپ این جی او کہہ لیں آج کی لینگویج میں، اس کا نام تھا انجمن حمایت اسلام۔ انجمن حمایت اسلام ہر سال ایک فیسٹیول کہہ لیں آج کی لنگو میں، وہ ایک فیسٹیول یا اینول سیشن کرتی تھی، اور اس دور میں جو بڑے بڑے مسلمانوں کے اسکالرز ہوتے تھے، ایکیڈیمکس، پوئٹس، پولیٹیشنز، ان کو بلایا جاتا تھا، اور پھر وہ لوگ جو تھے وہاں پہ ڈونیشنز کی اپیل بھی کرتے تھے، کسی ٹاپک پہ گفتگو بھی ہوتی تھی، پھر ڈونیشنز کی اپیل کرتے تھے، اور وہ ڈونیشنز جو ہیں ان سے سکولز اور کالجز اور مسلمانوں کی دیگر فلاحی کام جو ہیں وہ کیے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال بھی فار سم ٹائم اس سیشن میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر اپنی پوئٹری پڑھا کرتے تھے، اور ود دا پیسج آف ٹائم بائی 1911 علامہ اقبال اب انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے ایک سینئر سیزنڈ پوئٹ کے طور پہ سامنے آ چکے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب اینول سیشن ہوتا تھا تو اس دور میں جیسے ساؤنڈ سسٹم تو اتنا کوئی ہوتا نہیں ہوگا فار دیٹ میٹر، تو جو جس بندے نے جو سرمن دینا ہوتا تھا، جو پوئٹری اس نے بولنی ہوتی تھی، آٹر کرنی ہوتی تھی، وہ پوئٹری چھپوا کے اس کی کاپیز کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، تاکہ جب وہ اسپیکر اپنی پوئٹری پڑھے تو سب کے سامنے وہ اشعار بھی ہوں اور ان کی وہ جو آڈیو ویژول لنک ہے ود دا اسپیکر وہ بنا رہے۔ اب انجمن حمایت اسلام والے علامہ اقبال کے پاس آئے، انہوں نے کہا سر اس سال جو آپ نے نظم پڑھنی ہے اس کی کاپیز ہمیں کوئی دے دیں تاکہ ہم اس کی زیادہ بڑی تعداد میں اس کے پیمفلیٹس بنائیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں، تاکہ جب آپ یہ نظم پڑھیں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ یہ نظم پڑھیں گے اور یہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اس بار جو نظم پڑھ رہا ہوں وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، آئی کی ناٹ گیو اٹ ٹو یو۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، انہوں نے کہا نہیں اس سال میں آپ کو نظم نہیں دوں گا، تو وہ نظم نہیں دی گئی۔ لیکن لوگوں کو یہ لگا کہ اس پر علامہ اقبال کوئی اپنا کوئی ماسٹر پیس، کوئی ایسی نظم ہے جو علامہ اقبال شیئر نہیں کرنا چاہ رہے پرائر ٹو دا ایونٹ۔ اب علامہ اقبال 1911 کے اندر وہ جب آئے، جب وہ سیشن شروع ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جی 10,000 یا بہت سے لوگ، ہزاروں میں تھے، وہاں پہ مجمع تھا، اور غالباً یہ لاہور کے اندر ہی ہوا ایک جگہ پہ ان کا سیشن، موچی دروازے میں یا کہاں، بہت لوگ تھے۔ اب علامہ اقبال نے اپنی شکوہ کو شروع کیا۔ علامہ اقبال کبھی گا کے بھی اپنا کلام پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ۔ بہرحال جب انہوں نے وہ شکوہ شروع کیا تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے یہ، اور یہ ریکارڈڈ میرے پاس ویسے یہ ایگزرپٹس بھی ہیں، میں پڑھ بھی سکتا ہوں۔ لیکن علامہ اقبال نے جب وہ شکوہ پڑھنا شروع کیا، جب وہ اشعار پڑھ رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے تو لوگوں کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوئی، اور الٹیمیٹلی کو کہتے ہیں کہ ساری گیدرنگ رونا شروع ہو گئی، تھاڑے مار مار کے، اور لوگوں کے اتنے جذبات تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ کے اوپر پھول لوگوں نے پھینکنے شروع کر دیے۔ اٹس اے ویری لانگ پوئم بائی دا وے، پوم 37 اس کے بند ہیں، ہم کچھ سلیکشن ہی دیکھیں گے آج، تو 37 بند ہیں، بہت لمبی تھی، لیکن جیسے جیسے علامہ پڑھ رہے تھے لوگ رو رہے تھے، اور علامہ کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جا رہی تھیں، اور علامہ کے والد بھی وہاں پہ تھے۔ ہی واز این اولڈ مین اینڈ ہی واز آلسو وٹنسنگ اے ہسٹورک مومنٹ کہ میرا بیٹا جو ہے یہ پڑھ رہا ہے اور لوگ اس طرح سے پذیرائی کر رہے ہیں، اور لوگوں نے فرتے جذبات میں، کیونکہ ایک طرح کی یہ ڈونیشن ڈرائیو بھی ہوتی تھی جس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، تو لوگوں نے اپنی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح دینا شروع کر دیں فار دا آرگنائزیشن جس نے مسلمانوں کے کام کرنے تھے۔ اور ایک وہ کہتے ہیں کشمیر کے کوئی رئیس تھے، ان کی بڑی کوئی مہنگی شال انہوں نے پہنی تھی، انہوں نے اتاری اور علامہ اقبال کو اس طرح پیش کر دی، ان کے اوپر ڈال دی، اور وہ علامہ نے پھر اس طرح وہ بھی دے دی، پھر اس کو نیلام کیا گیا، اینڈ یو نو دیٹس واٹ ہیپنڈ۔ اور اس سے بھی جو پیسے تھے وہ اس سے پھر مسلمانوں کے جو بھی رفائی کام تھے کیے گئے ہوں گے۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہے 1911 مسلمانوں کے حالات کی الٹیمیٹ ڈکلائن، الٹیمیٹ مخدوشی، پولیٹیکلی، socially they were nowhere, and Iqbal as an ambassador of Muslims is taking Muslims to the court of Almighty Allah directly, and there is this direct dialogue between Allah and
a common man. تو ہم اس میں سے کچھ اشعار پڑھتے ہیں. کچھ میں آپ کو جو ایک اشعار کی سینس ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا, بٹ بہت زیادہ شاید تشریح میں نہ کر سکوں. ایک تو میری کیپیبلٹی بھی شاید نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شاید بور بھی نہ ہو. تو ہم یہ علامہ کا جو شکوے کا جو پہلا بند ہے اور شروع کے کچھ بند ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کی ایک سینس لیتے ہیں ہر بند کے بعد. علامہ صاحب کہتے ہیں, کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. تو علامہ کہہ رہے ہیں کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, بھئی کیوں میں اپنے انٹرسٹ کو واچ نہ کروں, میں اپنے کیوں بینیفٹس کو نہ دیکھوں, کیوں میں فراموشی کے مطلب میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں کیوں اپنے نقصان کے رستے پہ رہوں ہر وقت, فکر فردا نہ کروں, آنے والے کل کی میں فکر نہ کروں, مستقبل کی فکر نہ کروں اور صرف غموں میں ڈوبا رہوں. اب تو چینج ہم نے لے کے آنی ہے نا, تو چینج کا اصل میں کریٹر تو اللہ ہے نا, تو میں اللہ سے بات کیوں نہ کروں. نالے بلبل کے سنوں, نالا کہتے ہیں فریاد کو, تو بلبل پوئٹس ایک سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا, بلبل کا جو چہچہانا ہے وہ اصل میں بلبل کا فریاد کرنا ہے, بلبل کی کال ہے بلوڈ کے لیے. تو علامہ کہہ رہے ہیں بلبل تک اگر وہ بلوڈ کو پکار رہی ہے, میں اس کو بھی سن رہا ہوں, تو میں صرف سنتا رہوں, میں تو ہیومن بینگ ہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, میں کوئی am I like a flower. بلبل اگر اپنے بلاوڈ کو, اور اس کیس میں اس کا بلاوڈ ایک فلاور ہے یا سیٹ آف فلاورز ہے فار دیٹ میٹر, وہ ان کو پکار رہی ہے, لیکن فلاور تو اس کا جواب نہیں دے سکتا بیکاز وہ تو لائف لیس ہے ایک طرح سے نہیں بھی, لیکن میں تو ہیومن بینگ ہوں. تو اگر بلبل فریادیں کرے تو میں تو پھول نہیں ہوں کہ میں چپ رہوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, میری پاور آف سپیچ مجھے طاقت دے رہی ہے کہ بولو. شکوہ اللہ سے, اللہ تعالیٰ آپ سے گلا ہے, خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, ساتھ ہی ہیوملٹی بھی, میرے منہ میں خاک, لیکن آج پھر ہو جائے گفتگو, ذرا گپ شپ لگنی چاہیے ہماری. اور تو میری حیثیت تو نہیں ہے, لیکن کیا کروں, معاملہ بڑا خراب ہے. کہتے ہیں ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوزلی ہم ہمیشہ سبمشن میں ہوتے ہیں, ایکسیپٹنس میں ہوتے ہیں. تسلیم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم, اب کیا کریں, ہوتے تو سائلنٹ ہی ہیں, پیشنٹ ہی ہیں, صبر ہی کرتے رہے ہیں, لیکن اب معاملہ ہمارے سے آگے بڑھ چکا ہے, مجبور ہو گئے ہیں. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم, نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. جس طرح میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں نا, علامہ اس کے میٹافور کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ پڑا ہو تو اٹ از فل آف آل کائنڈز آف ساؤنڈس, رائٹ, لیکن جب تک اس کو چھیڑیں گے نہیں تب تک وہ خاموش ہے. آپ کے سامنے کوئی پیانو ہے, کوئی کی بورڈ ہے, کوئی گٹار ہے, وہ اس کے اپنے اندر انفینٹ ساؤنڈز رکھتی ہے, لیکن وہ چھیڑے جانے کی دیر ہے کہ اس کو ایک تار ہلے تو وہ بتائے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو علامہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو جس کے اندر انفینٹ ساؤنڈز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ساز خاموش ہے, لیکن اصل میں ساز خاموش نہیں ہے, اس کے اندر تو کمپلینٹس اور شکوے اور شکایتیں اور رونے دھونے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم, اگر اب ہم فریاد کر رہے ہیں تو معذور سمجھیں ہمیں, ایکسکیوز اس. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے, خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. او لارڈ آلمائٹی, آج ہماری کمپلینٹ کو بھی انٹرٹین کریں نا تھوڑا سا. ہیں تو ہم ارباب وفا, سنسیئر لوگ ہیں, یوزلی تو ہم چپ رہے ہیں, لیکن آج یہ ٹائم آ گیا کہ ہمارا شکوہ سنو. خوگر حمد سے, ہم خوگر حمد, خوگر کہتے ہیں عادی کو, عام طور پہ تو مسلمان اللہ کی حمد, اللہ کی عبادت کے لیے ہے نا, وہ تو
اللہ کی عبادت کا عادی ہے وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عبادت کرنے والا آدمی ہے نا, جو ہمیشہ سبمیشن میں رہتا ہے, اس سے تھوڑی سی آج گلا بھی سن لیں. اچھا, میں کچھ بند سکپ کر رہا ہوں اور میں سلیکشنز پڑھ رہا ہوں. تو اب علامہ اقبال کیونکہ اللہ کے سامنے ڈائلاگ ہے, اللہ کے سامنے وہ اپنی کمپلینٹ رکھ رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنی کنٹریبیوشن بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تیرے لیے اور تیرے میسج کے لیے کیا کیا تھا. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. علامہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے تو تیرا جہاں تو بالکل ویران تھا. کہیں پتھروں کو سجدے ہو رہے تھے, کہیں درختوں کو عبادت کے لیے معبود بنایا ہوا تھا, ان کی ورشپ ہو رہی تھی. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. خوگرے پیکرے محسوس, انسان جو تھا وہ ٹینجبلز کے اندر پھنسا ہوا تھا. ہر ٹینجبل چیز کو اپنا گاڈ سمجھتا تھا. یہ درخت پاورفل ہے تو یہ گاڈ ہو سکتا ہے, سورج پاورفل ہے تو گاڈ ہو سکتا ہے. ہر ٹینجبل چیز کو پاورفل سمجھ کے خدا سمجھتا تھا. یعنی ہمارے سے پہلے کیا تھا, ہر اس چیز کی ورشپ کی جا رہی تھی جو اس کو نظر آ رہی ہوتی تھی, جو ٹینجبل تھی. پیکر محسوس یعنی وہ جو چیز جس کو وہ ٹچ کر سکتا ہے, جس کو وہ سامنے دیکھ سکتا ہے, اس کا عادی تھا وہ. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. جب انسان ٹینجبلز کے اندر پھنسا ہوا تھا تو وہ ان سین گاڈ کو کیسے مانتا. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, او ان سین لارڈ, کیا تھا تیرا نام لیوا کوئی. قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. یہ مسلمان تھے جنہوں نے ایک ان سین گاڈ کو انٹروڈیوس کرایا دنیا کے سامنے, اور ان کو بتایا کہ اصلی گاڈ تو یہ ہے, ٹینجبلز میں گاڈ نہیں ہوتا, وہ تو ان سین ہے. پھر وہ علامہ اسی ٹون میں آگے جا رہے ہیں, تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا راؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ویسے اس کی میوزیکل ردم بھی بڑی خوبصورت ہے بائی دی وے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں مارکے تھے وہ ہم تھے ان مارکوں کے اندر. ہم کبھی ڈیزرٹس میں تھے, کبھی ریورز کے اندر گھوڑے. اور یہ علامہ کی ایک ایک بات بائی دی وے اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو کوئی جنرل, کوئی وارئر, یہ ان کے واقعات ہیں جو ایک ایک مصرے کے اندر وہ یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی ہم اسپین کی چرچز کے اندر گئے اور ہم نے اللہ کا نام بلند کیا, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, کبھی ہم افریقہ کے ڈیزرٹس میں گئے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. یہ جو دنیا کے کنگز تھے ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم احد, ونس, توحید کی بات کر رہے تھے چاہے تلوار ہی کیوں نہ ہوتی ہمارے اوپر. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو کہہ رہے ہیں کہ جنگوں کے اندر ہم اسٹیٹ فاسٹ تھے, سامنے شیر بھی آ جائے, مطلب میٹافوریکل آف کورس, کہ کتنی بھی بڑا کوئی اٹیک ہو تو ہم کھڑے رہتے تھے, اور اگر تیرے سے کوئی سرکش ہوتا تھا تو ہم بگڑتے تھے. اور تلواریں کیا چیز ہیں, ہم تو توپوں کے سامنے ہم نے شہادتیں نوش کی ہیں. اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, ہر ہارٹ کو ہم نے کلمہ طیبہ کی ونس کی لائٹ دی ہے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ہماری گردنوں پہ خنجر ہوتا تھا تو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے تھے. امام حسین کو ڈینوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, کربلا کے واقعے کو, کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں عصر کے وقت نماز کے لیے آئے تھے تو ان کی پشت کے اوپر خنجر چلایا جا رہا تھا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے. اس کی طرف یہ ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ وی ور سو اسٹیٹ فاسٹ کہ ہم مرتے وقت بھی اپنا وہ سٹانس نہیں چھوڑتے تھے.
تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو سر کیا کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو۔ تو کہہ رہے ہیں در خیبر ہو، حضرت علی کو ڈینوٹ کر رہے ہیں، شہر کیسر یہ سیریا کو ڈینوٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد کانسٹینٹینوپل کو ڈینوٹ کر رہے ہیں، ماڈرن ڈے ٹرکی۔ ہم ٹرکی گئے، ہم نے خیبر فتح کیا، ہم نے جو آئیڈلز تھے آئیڈلز سے ہم آگے نکلے، خدا تک پہنچے۔ ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ زوریسٹرینزم تھا، وہ آگ کو پوجا کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کیا اور وہاں پہ بھی ہم ونس کے میسج کو لے کے گئے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رب العزت تیرے سے ایسے کنیکشن میں تھے کہ وارز میں بھی ہم ورشپ کر رہے تھے، ہم حجاز یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہمیشہ قبلہ بنا کر سجدوں میں تھے، اور امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ محمود غزنوی اور اس کا جو غلام تھا ایاز، یہ بہت یہ فیمس ٹریڈیشن ہے کہ ایاز جو کہ غلام تھا اور اس کو اس سے محبت تھی اور اس کو پھر اس نے ایلیویٹ کیا اور اس کو وزیر بنایا، منسٹر بنایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں ماسٹر اور غلام وہ کھڑے ہوتے تھے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، غلام ہو، کوئی ماسٹر ہو، کوئی غنی ہو، کوئی جنرس آدمی ہو، سب تیرے سامنے برابر ہوتے تھے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ We were all one، ہم یونائٹڈ تھے ہمیشہ۔ اب دیکھیں امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اوئے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں there are other nations also and they also have the same characteristics as we do۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، کوئی نصیحت پکڑنے والے لوگ بھی ہیں، کوئی نصیحت پہ عمل نہیں بھی کرتے، ادھر عاجز لوگ بھی ہیں، اس میں ایسے متکبر لوگ بھی ہیں، ایروگنٹ لوگ بھی ہیں، ان میں کام کرنے والے بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، اور کاؤنٹلیس لوگ آلمائٹی اللہ وہ تو تجھے ہی نہیں مانتے، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ تو یہ جو ساری دنیا کے اندر باقی نیشنز ہیں they also have similar / worse traits than us، ہم سے بھی برے ہیں وہ ایٹ ٹائمز، مگر ہو کیا رہا ہے آلمائٹی؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، غیروں کے محلات اور غیروں کے گھروں کے اوپر تیری مرسی کا نزول ہو رہا ہے، تیری نعمتیں اتر رہی ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جو بجلیاں گر رہی ہیں، جو عذاب آ رہے ہیں، جو تباہی ہے پولیٹیکلی ہر لیول کے اوپر، وہ مسلمانوں کے اوپر، مارے مسلمانوں کو پاڑیں گے۔ اب یہ ان کی اب فارمل انہوں نے پہلے اپنے سارے ٹریٹس بتائیں، اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے وار لڑی، تیرے لیے جہاد کیا، تیرے لیے نمازیں پڑھی، یہ سارے کام دیکھیں ہم نے کیے، ان ریٹرن ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ باطل، اور ان کو رحمتیں مل رہی ہیں اور ہمیں عذاب ہو رہے ہیں۔ یعنی پھر ایک پچھلا بند بھی اگر دیکھ لیں، جس سے پچھلا تھا جو میں نے نہیں پڑھا لیکن چلیں، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں فالسوڈ کو ہم نے ختم کیا، لوگوں کو لبریٹ خدا کے نام پہ ہم نے کیا، کعبۃ اللہ کو اپنے ماتھوں سے، پیشانیوں سے، سجدوں سے ہم نے روشن اور منور کیا، قرآن کو ہم نے سینوں سے لگایا، انٹرنلائز کیا، اور اب گلہ ہم سے ہو رہا ہے اوپر سے
کہ تم لوگ سنسیئر نہیں ہو, یو گائز آر ناٹ ڈیواؤٹ. اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو پھر آلمائٹی اللہ مجھے بھی کہنے دیں آپ بھی دلدار نہیں ہیں, آپ بھی ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے. ہم نے تو بڑا کچھ کیا ہے, ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے, مگر کوئی ریسیپروکیشن ادھروں بھی نہیں آ رہی. یہ ون سائیڈڈ یونیلیٹرل لو جو ہے نا, یہ نہیں چلے گا. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا, رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ دنیا نا مسلمانوں کے لیے رہ ہی نہیں گئی, یہ غیروں کے لیے, ان کے لیے یہ دنیا ہے. ہمارے لیے تو ایک خیالی دنیا ہے. ہمارے لیے جیسے وہ اس میں کہتے بھی ہیں, ہمارے لیے تو پرومسز ہی ہیں, پلیجز ہی ہیں کہ فیوچر میں تمہیں یہ ملے گا جنت میں. ہم تو رخصت ہوئے, ہم تو چلے گئے ہیں, لیڈرز اب دوسری قومیں بن گئی ہیں. لیکن آلمائٹی اللہ یاد رکھنا, ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. جب باقی دنیا والے لیڈرز بن جائیں گے نا, پھر نہ کہنا کہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. ہم بتا دیں کہ اگر ہم چلے گئے تو توحید نہیں بچنی. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. ہماری تو لائف کا پرپز یہ تھا اللہ تعالیٰ کہ آپ کے نام کو ایلیویٹ کریں. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے, ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ از اٹ پاسبل کہ جو میسنجر ہے وہ نہ رہے اور میسج رہ جائے, پلانے والا مر جائے اور جام باقی رہ جائے, شراب یا مے باقی رہ جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ اگر ہم چلے گئے, اگر ہم تباہ و برباد ہو گئے, اگر ہم ساقی پلانے والا چلا گیا یا میسنجر چلا گیا, تو پھر میسج بھی کوئی نہیں بچنا, میسج بھی نہیں بچے گا. اب وہ ایک اس کا میں اور پڑھ کے پھر میں جواب شکوہ کی طرف جانا چاہوں گا. اب علامہ پھر کہہ رہے ہیں, تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا. کویسچن, ریٹوریکل کویسچن. آلمائٹی اللہ آپ کو چھوڑا ہے ہم نے یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہم نے؟ بت گری پیشہ کیا, بت شکنی کو چھوڑا. کیا ہم آئیڈلز بنا رہے ہیں یا آئیڈلز توڑنے والی وہ جو ہماری اسٹریک ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ عشق کو, عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا, رسم سلمان و اویس و کرنی کو چھوڑا. وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے لو اور لو کے جو سیکرٹس ہیں جو تیرے ساتھ تھے, کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم حضرت سلمان فارسی یا حضرت اویس کرنی کی طرح تجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ان کی سنت کو چھوڑ دیا ہم نے؟ اور پھر علامہ کہہ رہے ہیں, آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. آج کا مسلمان بھی علامہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی اللہ سے ویسی ہی محبت ہے جیسی حضرت بلال حبشی کے اندر تھی. اب یہ شکوہ کے کچھ ہم نے بند پڑے ہیں. اس شاعری کے اوپر اس دور کے علماء نے علامہ پر کفر کا فتویٰ جڑا تھا. اگر کوئی شخص ان کو غور سے پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ٹریڈس علامہ صاحب بتا رہے ہیں ان کے اندر ہی خدا کا جواب پنہا ہے آلریڈی. جو ٹریڈس ہمارے بڑوں کے تھے, ٹروتھفلنس, آنیسٹی, ڈیووشن, وہ ہمارے بڑوں کی تھی, وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہینس ہمیں مار پڑ رہی ہے. ہم زبانی جتنا مرضی کہہ لیں کہ وی آر لائک بلال حبشی, وی آر لائک سلمان فارسی, وی آر ناٹ. خیر علامہ کا یہ شکوہ جاری ہے اور وہ چلتا ہے, لیکن اب ہم جواب شکوہ کی طرف آتے ہیں کہ خدا نے پھر علامہ صاحب کی زبان اور کلام سے کیا جواب عطا کیا. اور شاید علامہ جواب شکوہ نہ کہتے اگر اس دور کے علماء تنگ نظر نہ ہوتے. علامہ کو لکھنا پڑا بتانے کے لیے, اپنے میسج کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ میں نے پیچھے کہا کیا ہے اصل میں. اب دیکھیں علامہ صاحب کا پہلا بند, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہ جو دل سے بات ہوتی ہے نا, جو فریاد ہوتی ہے یا دعا, جو بھی اس کو آپ نام دے دیں, اس کے اندر ایک اثر ہے. اٹ از سم تھنگ ود این امپیکٹ.
دل سے جو بات نکلتی ہے اس کے بظاہر ونگز نہیں ہوتے، مگر اس کے پاس پاور آف فلائٹ ضرور ہوتی ہے، اڑنے کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے پاس پہنچتی ہے وداؤٹ ونگز۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ جو دل والی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں مقدس ہے، سیکرڈ ہے، پاک ہے۔ جو دل کی بات ہے وہ اتنی پیور ہے اور وہ ہمیشہ رفت، آسمانوں کی طرف اس کی منزل ہوتی ہے، خدا کی طرف۔ خاک سے اٹھتی ہے، اس دنیا سے اٹھتی ہے وہ دل والی بات، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، وہ آسمانوں پر اس کی فلائٹ ہوتی ہے، گردوں آسمان کو کہتے ہیں۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ علامہ کہہ رہے ہیں جو میرا عشق تھا نا، جو میرا لو تھا، فتنہ گرو سرکشو چالاک، میں اس کو اگر بہت ہی ادنا درجے پہ کہوں تو علامہ کہہ رہے ہیں میرا عشق بڑا بولڈ تھا، اس نے ساری باؤنڈریز کو پیچھے کر دیا، اس بولڈنس نے، اس بلنٹنس نے۔ میرے عشق نے جو کہ بولڈ تھا، بلنٹ، جس کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس تھے، اس نے آسمان چیر دیا ہے، آسمانوں کی باؤنڈریز کو چیرتا ہوا وہ اللہ کے پاس چلا گیا اس بے باک عشق نے۔ اب علامہ کی بات جب اوپر گئی ہے تو علامہ اب آسمانوں کے اوپر بتا رہے ہیں کہ آسمانوں میں اینجلز ہیں، آسمانوں میں آسمانی مخلوق ہے، وہ آپس میں کانورزیشن کر رہی ہے کہ یہ کیا ہوا کہ یہ انسان کی اتنی جرت کہ یہ خدا سے بات کرے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں پر جب یہ میرا شکوہ پہنچا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی آواز آ رہی ہے، پلانٹس نے کہا کہ بھائی ادھر سے کہیں سے آ رہی ہے، چاند نے کہا نہیں یہ زمین سے آ رہی ہے، گیلیکسیز نے کہا نہیں یہ کوئی چھپی ہوئی آواز ہے۔ لیکن وہ جو جنت کا فرشتہ ہے، جنت کا داروغہ، اس کا نام ہے رضوان، جو جنت کا گارڈ ہے، اپنے ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں جنت کا جو گارڈ ہے اس فرشتے کا نام ہے رضوان۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں اگر میری بات کو کسی نے سمجھا نا تو وہ رضوان نے سمجھا، اور اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کو جنت سے نکالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جو جد ہیں انسانوں کے، ان کو زمین پر بھیجا گیا تھا، تو رضوان نے کہا نہیں یہ زمین والا بندہ بول رہا ہے یہاں پہ کوئی۔ اب فرشتوں نے آپس میں بات کی، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ کہہ رہے ہیں اتنا بولڈ کہ اللہ کے ساتھ برہمی کا اظہار کر دیا، یہ وہی بندہ ہے جس کو اینجلز نے سجدے کیے تھے۔ از اٹ دا سیم گائے؟ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے۔ کہہ رہے ہیں وزڈم بڑی ہے، آف کورس اینجلز نے سجدہ کیا تھا نا، وزڈم ہوگی اس کے پاس، مگر اس کے پاس عاجزی نہیں ہے، ہیوملٹی نہیں ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ کہ اپنی یہ جو اس کے پاس پاور آف سپیچ ہے نا، اس پہ بڑا فخر ہے، بڑی ایروگنس ہے، لیکن بات کرنے کی تمیز اور تہذیب نہیں ہے کہ خدا سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اب علامہ نے کیا کہا پہلے بند میں، میرا عشق جو ہے آسمان چیر گیا، اور پھر انہوں نے دو تین باقی ورسز میں کیا دکھایا کہ آسمان کے اوپر چاند ستارے پلانٹس یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور فائنلی دے ڈسکور کہ یہ ایک ہیومن بینگ ہے، اور یہ ہیومن بینگ کون ہے جو ویسے وائز ہے لیکن ایروگنٹ ہے، یہ اپنی وزڈم تو رکھتا ہے لیکن ہیوملٹی نہیں رکھتا۔ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا۔ اب اللہ کی طرف سے جو پہلا مصرع یہاں پہ ہے، علامہ کے سارے شکوے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا گیا۔ افسانہ کہتے ہیں، ویسے تو افسانے کے اور بھی بہت سے مطلب ہیں، لیکن ایک اس کا سیدھا اور فوری مطلب ہے a fake story, something which is fake, something which is not real, افسانوی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آئی آواز
غم انگیز ہے افسانہ تیرا. تیری جو سٹوری ہے وچ از فیک بڑی غم والی ہے. غم ہے اس میں, غم کی اکنالجمنٹ ہے, بٹ فیک ہے. مسئلہ ہے آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. پیمانہ کہہ لیں یہاں پہ کسی واٹر کنٹینر کو. اشک بیتاب, اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو, ایسے آنسو جو آپ کے ہیلپ لیسنس میں نکل رہے ہوتے ہیں. آپ جب روتے ہیں بعض اوقات یا بے ساختہ آنسو آ رہے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو کنٹرول. وہ ٹیئرز جس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. تو خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ تمہارے پاس ایسے آنسو ہیں جو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور ان سے کنٹینرز کے کنٹینرز, پیمانوں کے پیمانے بھر چکے ہیں. یعنی آئی ایکنالج یور پین اینڈ گریف ڈسپائٹ کہ اٹ از این افسانہ. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا, آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. تو خدا کی طرف سے جو آواز آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جو تمہارا نعرہ مستانہ ہے, وہ جو ایک پیشنٹ تمہاری آواز ہے, وہ آسمانوں پہ پھیل گئی ہے. اور کتنی بے باکی ہے تمہارے اندر, تمہارے دل کے اندر کتنی وہ ہے شوخی. لیکن شکر شکوے کو کیا حسن نے ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. تم نے شکوہ کیا ہے مگر اس شکوے کے اندر بھی ایک شکر کا پہلو ہے. تم تھینک لیسنس والے پاتھ پہ نہیں ہو, تم نے بندوں کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا ہے. اگر تم ہم سے شکوہ نہیں کرو گے, ہم سے بات نہیں کرو گے, تو کس سے کرو گے؟ تو خدا اکنالج کر رہے ہیں اقبال کی اس اٹیمپٹ کو کہ یو براٹ ہیومن بینگز ان مائی کورٹ, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. تم نے بندوں کو مجھ سے ملانے کا کام کیا, یہ بڑا کام ہے. شکوہ تم نے کیا ہے مگر اس میں بھی تم تھینک لیسنس والے پاتھ پہ نہیں ہو, یو آر تھینکفل, شکر. اب اللہ کا پھر میسج شروع ہو رہا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. تو خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ میں تو آئی ایم ریڈی ٹو شاور مرسی, کمپیشن, لیکن یہاں پہ کوئی سائل ہی نہیں, کوئی مانگ ہی نہیں رہا. راہ کس کو دکھائیں, کوئی منزل کا مسافر ہی نہیں ہے, کوئی ڈیسٹینیشن پہ چلنا ہی نہیں چاہتا. تربیت کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں مگر وہ ایسنس ہی نہیں ہے جو اس تربیت کے ساتھ منور ہو. وہ مٹی نہیں ہے جس سے کوئی تعمیر ہو, یعنی ایبسلوٹ ہیلپ لیسنس ہے ہیومن بینگز کے اندر یا مسلمانوں کے اندر. کیا مسلمان اس پاتھ پہ چل رہے ہیں؟ خدا کہہ رہے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. اگر تمہارے اندر قابلیت ہو, صلاحیت ہو, تو وی ول گیو یو شانے کئی. یہاں پہ ایرانین کنگز تھے اور ایران اس وقت ورلڈ پاور تھی. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو علامہ اقبال یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم اس کو کنگز کی طرح کامیاب کر دیں گے, شانے کئی دیں گے اس کو, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی ڈسکورر, کوئی کرنے والا تو ہو, اس کو نئی دنیا مل جائے گی. اب علامہ اقبال کا یہ جو جواب شکوہ ہے, اس پر وہ سارے وہ جو پیچھے علامہ نے باتیں کی ہیں, بہت سے بند ایسے ہیں جو اس کا رپلائی ہے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ جو آواز آ رہی ہے کہ فجر کے لیے تم سے اٹھا تو جاتا نہیں, ایک بیسک سی, تم کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کتنا برڈن ہے تمہارے لیے صبح اٹھنا. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. نیند جو کہ شاید ایک لیول پہ ہیومن بینگس کی ایک بہت ٹریویل نیڈ ہے, ایک لیول پہ بہت اسینشل نیڈ بھی ہے, مگر ایک لیول پہ اٹس سم تھنگ ویری ٹریویل کہ ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے خدا کے لیے 10 منٹ کی حاضری.
طب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تمہاری وہ جو آزاد طبیعتیں ہیں، اگر رمضان کے 30 ڈیز آ جائیں جس میں تمہیں سرٹن پروٹوکولز کو آبزرو کرنا ہو فرام ڈان ٹو ڈسک، تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، یہ ہے کانسٹیٹیوشن آف سنسیئرٹی جو تم پیچھے کہہ کے آئے ہو جی ہم بڑے سنسیئر ہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نیشنز ریلیجس آئیڈینٹیٹیز سے بنتی ہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تم لوگوں کو کیوں مار پڑ رہی ہو کہ وہ جو تمہاری گلو ہے، گلو نیشنز کی، وہ تم نے مس کر دی ہے، اس کو پس پش ڈال دیا ہے. جذب باہم، جذب باہم ایک فورس آف اٹریکشن. اگر دین یا مذہب جو کہ ایک فورس آف اٹریکشن ہے یا بائنڈنگ فورس ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، اگر وہ نہیں رہے گی تو نیشنز کو مار پڑے گی. بالکل اسی طرح جیسے سٹارز کے درمیان گریوٹی کا ایک فورس ہے جو ان کو جوڑتی ہے، بائنڈنگ فورس. تو خدا کی طرف سے کیا پیغام آ رہا ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. انجم سٹارز کو کہتے ہیں. جیسے سٹارز کے درمیان اگر بائنڈنگ فورس نہ ہو تو یا تو وہ ٹکرا جائیں یا وہ دور نکل جائیں. بالکل اسی طرح اگر انسانوں کے درمیان بائنڈنگ فورس نہ ہو، وہ گلو نہ ہو، تو اور وہ گلو کیا ہے اس کیس میں؟ وہ مذہب ہے. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. کہہ رہے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. تمہارے پاس کون سی سکلز ہیں؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ دنیا کی عضو معطل ترین قوم تم ہو. کیا دین نے روکا ہے تمہیں ایک اچھی اکانومی بلڈ کرنے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے آنے کے لیے؟ کون سی سکل سیٹ ہے تمہارے پاس؟ کہاں پہ محنت کر رہے ہو تم؟ کوئی تم لوگوں کے پاس سکل سیٹ نہیں ہے. نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، وہ نیشن جو اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کر رہی، اپنی آپ کی پرواہ نہیں کر رہی، تم وہ نیشن ہو. بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. پیچھے علامہ نے کہا نا کہ ہم آئیڈلز کو کرش کرنے والے تھے، ہم آئیڈل ورشپ نہیں کرتے تھے. تو خدا کی طرف سے کیا ہے؟ خدا کی طرف سے یہ کہ تم تو اپنی بڑوں کی قبروں کو بیچ رہے ہو. آئیڈل ورشپ، تم تو قبروں کو بیچ رہے ہو نکو نام، بڑے نیک نام ہو تم. کیوں ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تم لوگوں نے اپنا فیم کس میں بنایا ہوا ہے؟ جی میں فلانے بزرگ کی اولاد ہوں، میں ان کا گدی نشین ہوں، میں ان کا سجادہ نشین ہوں. تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ بھی آئیڈل ورشپ ہے. تم جو قبروں کی تجارت کر کے نیک نامی کر رہے ہو، that is as bad as having sanams, having idols of stones. It's like that. اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے تصوف کے نام کے اوپر. صوفیاء کی تعلیمات پیچھے چلی گئی ہیں اور ریچولز آگے آ گئی ہیں. اچھا علامہ صاحب پھر آگے فرما رہے ہیں، وہ جیسے پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ہم نے باطل کو مٹا دیا اور وہ سارا تھا، اب خدا کی طرف سے کویسچنز ہو رہے ہیں. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو خدا کی طرف سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم بڑے کلیمز کر رہے ہو کہ جی ہم نے باطل کو مٹا دیا، انسان کو لبریٹ کر دیا، کعبے کو اپنے سجدوں سے بھر دیا، قرآن کو سینوں سے لگا لیا. تو اللہ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے کہ وہ تھے کون لوگ؟ وہ تو تمہارے آبا تھے، وہ تو تمہارے فور فادرز تھے، وہ جو پریڈیسیسرز تھے. تم تو نہیں تھے. تو تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم تو کل آنے والے کل کا صرف انتظار کر رہے ہو. یو آر بیزی ڈوئنگ نتھنگ. تم تو کر ہی کچھ نہیں رہے ہو اصل میں. اب کیا کہتے ہیں جی؟
منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمان تو وہ تھے جن کا نفع نقصان منفعت اور نقصان وہ ایک تھا. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلم امہ کی مثال ایک باڈی کسی ہے، کسی ایک آرگن پہ درد آئے تو پورا جسم، پوری باڈی اس پین کو محسوس کرتی ہے. تو دیر از اے ہڈن میسج آف یونٹی. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ منفعت ایک تھی، نفع نقصان ایک تھا، پھر ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، ہمارا ریلیجن ایک تھا، ہمارا فیتھ ایک تھا، ہمارا حرم کعبۃ اللہ ایک تھا، قرآن ایک تھا، لیکن کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. مسلمان ایک ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقے بنا لیے ہیں، ڈویژنز، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل الحدیث سلفی، فلانی اسٹریٹ کا مسجد اس کا اپنا مدرسہ، اس کی اپنی آئیڈینٹی، فلانے کی اپنی آئیڈینٹی. دیٹ از واٹ از ہیپننگ. تو وہ یونٹی کدھر گئی ہے؟ اور کہیں ذاتیں ہیں، جی میں سید ہوں، میں وہ جٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں فلانا ہوں، میرا کلان یہ، میرا کلان وہ، میں سپیریئر فیملی سے میرا تعلق ہے، یہ سرٹن لوگ انفیریئر ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ یہ گروتھ زمانے میں ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے؟ تمہاری کاسٹ، کریڈ، کلر، کسٹمز، اس کے تو آئیڈلز کو سمیش کرنے آیا تھا اسلام اور قرآن. پھر فرماتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں جو آج کل کے اسکالرز ہیں، وائز، ان کے پاس وہ تھاٹ کی کلیرٹی، وہ تھاٹ کی پختگی نہیں ہے. اب ہو ویسے کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد بھی؟ اگر آپ کبھی سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، میں کسی کو نام تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا ریلیجس ڈائلاگ کس درجے پہ گر چکا ہے، اور مائکرو فونز کے اوپر کیسی کیسی گالیاں اور کرسز ہمارے سو کالڈ علماء ایک دوسرے کو دیتے ہیں. کیا یہ لوگ اسلام کے ایمبیسڈرز بن سکتے ہیں؟ جو ریچولسٹکلی، جن کی ماشاءاللہ اپیرنٹلی وہ ساری سنتوں کو اپیرنٹلی پورا کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی پہ کفر کے فتوے، مار دو، یہ کر دو، فلانا کر دو. دیٹ از واٹ اسلام ہیز بیکم. تو وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. جو اسکالرز ہیں ان کے پاس وہ پختگی نہیں ہے، ان کے پاس وہ پیشن نہیں ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اذانیں تو ہو رہی ہیں، کوئی بلال حبشی کی اسپرٹ بھی ہے آپ کی اذان میں. فلسفہ رہ گیا، فلاسفیز رہ گئی ہیں، مگر امام غزالی کی طرح وہ سنسیرٹی اور ڈیووشن نہیں ہے. اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اوور دا سینچریز. نیڈلس بحثوں کے اندر ہم پھنسے ہیں، کوا حلال ہے حرام ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں. بھائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر تھے، معراج روحانی ہے جسمانی ہے. یہ دو پارٹیز کی وار ہوئی ہے، ان میں سے کون سی پارٹی ٹھیک ہے؟ Are these the questions جن کے لیے مذہب آیا ہے؟ ان سوالات کو لے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. کیا یہ ہمارے پرائم آبجیکٹو یا پرائم کویسچنز ہیں دین کے؟ یہ تو ایک پیریفری کے بھی سوالات نہیں ہیں. تو ہمارا ڈسکورس نیڈلس آئیڈیولوجیکل، تھیولوجیکل، فلسافیکل ڈیبیٹس میں پھنسے رہے ہیں ہم، اور ان کے اندر امام غزالی جیسے سینسیرٹی نہیں ہے. امام غزالی بائی دا وے از دا ٹاورنگ guy. He was merely 51 when he passed away. And کوئی 300-400 مینuscripts لکھ کے گئے. ان کی کتاب حیاء علوم الدین، اٹس اے ماسٹر پیس، جس کی انہوں نے خود سمری کی کیونکہ ان کو پتا تھا اتنی لمبی ہے کوئی پڑھے گا نہیں، ایک والیوم میں، کیمیائے سعادت. اور ان کی اپنی بایوگرافی انہوں نے خود لکھی، کتنی خوبصورت. المنقذ من الضلال، ڈیلیورنس فرام ایرر.
ہاؤ امام غزالی الٹیمیٹلی بیکیم اے صوفی. وہ اس میں بتاتے ہیں کہ کیوں میں صوفی الٹیمیٹلی ہو گیا ہوں, وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں اب ایک ٹپکل مولانا سے ایک صوفی بنا ہوں, میری جرنی کیا ہے. تو علامہ صاحب امام غزالی کی یہاں پہ بات کریں, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجدیں رو رہی ہیں, مسجدیں رو رہی ہیں کہ نمازی نہیں ہے, یعنی وہ صاحب و صاف حجازی نہ رہے, یعنی وہ جو صحابہ کرام والے ایٹریبیوٹس تھے وہ اگر نمازی آ بھی جائیں تو ان کے اندر وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں اصل میں جو آج مسجدوں میں آ رہے ہیں. پھر ایک شعر ویسے اگر دیکھیں, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اپنے کاسٹ کا تو بڑا ہے کہ میرے نام کے آگے یہ لکھا ہو. سید آف کورس آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کتنا ان کو, چلیں ایک لیول پہ اگر کوئی اچھا نیک ہو تو آپ چلیں دے دیں آنر, لیکن وہ سید کو خود شرم کرنی چاہیے, اس کو خود شرم کرنی چاہیے کہ امام جعفر صادق جو کہ سیدوں کے امام ہیں اصل میں, جو اصل میں سید ہیں, داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر یہ ہیوملٹی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کروں گا. یہ ہیوملٹی تھی. آپ حضرت علی کی دعائیں پڑھیں, امام حسین کی دعائیں پڑھیں, کتنی عاجزی, ہیوملٹی اللہ رب العزت کے سامنے, للہیت, کہ ہم تو سب سے گئے گزرے سنرز ہیں, اللہ ہم پر فضل کر دے, کرم کر دے. اور آج کل کے پیر زادے, سید زادے, ان کے تو القاب ہی ختم نہیں ہوتے, اور کنٹریبیوشن فار دا کمیونٹی, فار دا سوسائٹی, فار دی امہ از زیرو. اپنی کافرز آپ بھروا لیں ان سے, اور وہ سال کے فیسٹیولز ان سے کروا لیں, اور پھر ان کا اگر دل کرتا ہے تو وہ الیکشن جیت جائیں, ہم پر مسلط رہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. مرزا مغلز اس دور کے تھے نا جو ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کنگز کی اولادیں ہیں دوسرے دنیاوی. تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اسلام کتنا ہے تمہارے اندر یہ بتاؤ. کبھی کسی نے اپنے نام کے آگے محمدی لکھا ہے کہ میں محمدی ہوں یا میں مسلمان ہوں, یا اپنی یہی ذاتیں, اپنی سیکٹیرین آئیڈینٹیٹیز, اپنی ایتھنک آئیڈینٹیٹیز یہی ہیں تمہارے پاس. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. سب سے زیادہ لیزی قوم تم ہو, اور مسلمان لیزی نہیں ہوتا. حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. حضرت عثمان غنی was one of the most wealthiest of companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, and حضرت علی on the other hand was دنیاوی طور پہ ادھر پاورٹی تھی. تو اللہ کی طرف سے کیا بات ہو رہی ہے, حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے. تمہارے پاس نہ حضرت علی والی درویشی ہے, نہ حضرت علی والا فقر ہے, نہ حضرت عثمان کی طرح کی جنروسٹی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اسلاف یعنی فور فادرز. تم اپنے فور فادرز کو کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کیا نسبت ہے ان سے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. They were honorable because they were connected with Quran and they had internalized Quran. اور تم خار ہوئے ہو, کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے اصل میں تم لوگوں نے. جو قرآن کی اسپرٹ ہے, the spirit of equality, the spirit of unity, the spirit of egalitarianism, so on and so forth. اب یہ جواب شکوہ اسی طرح چلتا رہتا ہے, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی اس کے اندر وہ پھر علامہ جو ہیں اشعار پیش کر رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے, آخری میں 3 بند پڑھ کے ہم اس کو کلمنیٹ کریں گے, کہ آل مائٹی اللہ کوئی سلوشن بھی تو دے دیں. اب پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے یہ کرائمز ہیں, ناؤ واٹس دا سلوشن. تو اب خدا کی طرف سے ایک سلوشن آ رہا ہے. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا. جو فلاورز ہوتے ہیں ان کے اندر جو اس کی سینٹ کہہ لیں یا پرفیوم کہہ لیں, وہ اس کے اندر ہوتی ہے نا, تو وہ تب تک نہیں سامنے آتی جب تک وہ پیٹلز کھلے نہیں. تو چیزوں کا سپریڈ ہونا یا چیزوں کا کھلنا, اس کو بھی پریشاں کہتے ہیں. تو علامہ اب سلوشن کی طرف آ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے غنچے کے اندر, جیسے فلاور کے اندر
پرفیوم قید ہوتی ہے تو اس کو کھلنے کی ضرورت ہے نا کہ کھل جائے تو پھر پرفیوم پورے گارڈن میں پھیل جائے. تو کہہ رہے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا. تم امپریزنڈ ہو ایک فلاور کے اندر, فلاور میں سے نکلو, باہر نکلو. رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا. جیسے گارڈن کے اندر پرفیوم جو ہے وہ ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے, تو اب تم نے پھیلنے کے سفر پہ جانا ہے, ایکسپینشن کی جرنی پہ جانا ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. تم ایک چھوٹے سے پارٹیکل ہو, مگر جب پارٹیکلز ملتے ہیں مل کے ڈیزرٹ بنتا ہے نا. تو تم ایک انڈیویجول ہو لیکن تم ایک قوم اور ایک نیشن بنو, اور جب تم نیشن بنو گے تو تمہارے اندر اسٹرینتھ آئے گی نا, تم پھیل جاؤ گے. یو ول بی لائک اے ڈیزرٹ. اور ڈیزرٹ کی واسٹنس کتنی ہوتی ہے. نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. تم ایک لہر ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جب لہریں مل جاتی ہیں تو مل کر طوفان بپا ہوتا ہے, مل کر اوشن بنتے ہیں, سمندر بنتے ہیں. تو جو تمہاری چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو گیو اپ کرو ان دا سینس کہ تم بڑی آئیڈینٹی میں تبدیل ہو, یعنی ایکسپینڈ کرو. اور ایکسپینشن کے لیے تمہیں یونٹی چاہیے نا بنیادی طور پہ. تو یونٹی کیسے ہوگی؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیسکلی اقبال ایک نئے آرڈر کی بات کر رہے ہیں نا. وی نیڈ ٹو ریپلیس دی ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو. اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. جو چیزیں نیچے ہیں ان کو اوپر کرنا ہے, جو اوپر ہے ان کو نیچے کرنا ہے نا, ایسے کرنا ہے ہم نے. تو کہہ رہے ہیں ود دا پاور آف لو. اب چینج اور ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے ہم نے گزرنا ہے. میٹامورفسز, تبدیلی. اور وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کے نور سے وہ روشنی آئے گی, طاقت آئے گی, ریئل چینج وہاں سے آئے گی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس کمپیرنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود اے فلاور. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. بلبل اور پھولوں کا عشق ہے. اور یہاں پہ علامہ اقبال کیا بتا رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از لائک اے فلاور, اور بلبل اس کیس میں کون ہے؟ رب العزت کی ذات. جیسے بلبل چہچہاتی ہے, کس کے لیے چہچہاتی ہے؟ پھول کے لیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود بھیج رہے ہیں نا, اللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں, اللہ اور اس کے ملائکہ. اور وہ درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ پروفٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر پروفٹ ایگزسٹ نہ کرتے ہوتے ہائپوتھیٹکلی تو اللہ اور اس کے اینجلز پروفٹ پر درود تو نہ بھیجتے نا. تو بلبل ایک سمبل ہے یہاں پہ خدا کا, فلاور سمبل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ ہو نہ یہ پھول, اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, تو پھر خدا تعالیٰ کا وہ جو درود ہے, ملائکہ کا جو درود ہے وہ بھی نہ پڑھا جاتا. اینڈ جسٹ امیجن, اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو امیجن کرو. ایک وہ وقت آئے گا قیامت سے پہلے جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا, ایوری تھنگ ول میٹ اٹس لاجیکل کلمنیشن / ڈسٹرکشن. سب چیزیں ڈسٹروائے کر دی جائیں گی قیامت سے پہلے, جس طرح قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ صرف تیرے رب کا عظمت والا چہرہ باقی رہ جائے گا. اس وقت بھی رب العزت اپنی شان کے مطابق پروفٹ پر درود بھیج رہے ہوں گے, اور پھر ریوائول ہوگا, اب قیامت کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ جو فلارز کا کھلنا ہے نا, اس کو تبسم, مسکرانے کو کہتے ہیں. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس دنیا میں کریشن, اور کریشن کا ایک سمبل فلاور, یہ جو فلارز کھل رہے ہیں, یہ دنیا میں جو زندگی ہے یہ اللہ رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھی ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زندگی ہے. چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساکی ہو
تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو. جو پرانے وقتوں میں یا ابھی بھی وہ ایک بندہ ہے جو آپ کو پلاتا ہے, جو آپ کے سامنے آپ کو سرو کرتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پلاتے ہیں وہ نہ ہوں, اور کیا پلاتے ہیں وہ توحید کی میں, وہ توحید کا مشروب پلاتے ہیں لوگوں کو. خم کہتے ہیں پیالے کو, جو جس میں وہ میں یا وہ مشروب یا ڈرنک ہوتی ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ نہ ساقی ہو, اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, پھر وہ ڈرنک آف توحید بھی نہ ہو, اور وہ پیالہ بھی نہ ہو جس کے اندر وہ ڈرنک آف توحید ہے. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو اللہ رب العزت تمہیں اور مجھے بھی پیدا نہ کرتے, اور اپنی توحید کی انٹروڈکشن بھی نہ دیتے کہ میں ون ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ, ان کی کریشن در حقیقت ایک میڈیم ہے فار دا اسپریڈنگ آف وننس آف آلمائٹی اللہ آلسو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, فلک آسمانوں کو کہتے ہیں. یہ آسمان جو قائم ہے نا, کس سے قائم ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے قائم ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ دنیا میں جو زندگی ہے, جو لائف ہے, جیسے ہم معراج کی ٹریڈیشن پڑھتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شان کے مطابق اوپر گئے تو وہ کہتے ہیں جی ٹائم رک گیا تھا. ٹائم کیوں رکا تھا؟ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از میٹافورکلی اینڈ ریئلسٹکلی آلسو از لائک لائف لائن آف دس ورلڈ. تو جب وہ آسمانوں پہ گئے تو کہتے ہیں نا کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, وضو کا پانی بھی ویسی تر و تازہ تھا. تو علامہ اسی کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نبض ہستی تپش آمادہ, جو اس دنیا کی نبض ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چل رہی ہے. اور آخری بند مسلمانوں کو ہم سب کو میسج دے رہے ہیں, عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری. دیر آر ٹو فورسز جو ہیومن بینگز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ریشنالٹی کیلکولیشنز کرتی ہے, پلس مائنس ڈیبٹ کریڈٹ, کیا کروں گا, میرے کس ڈیسیجن کا کیا مطلب ہے, میرے کس ڈیسیجن کا کیا کانسیکوینس ہے. تو عقل بھی ایک لیول پہ بڑی امپورٹنٹ ہے, عقل کے بغیر بھی زندگی نہیں گزر سکتی. اور بعض اوقات آپ کو بیونڈ کیلکولیشنز آپ فیصلے کرتے ہیں, وہ آپ کا جنون ہے, وہ آپ کا پیشن ہے, وہ آپ کا عشق ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ہی واز ناٹ کیلکولیٹنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ, ہی جسٹ جمپڈ. وہ آگ میں انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی. دیٹ واز ہز پیشن, دیٹ واز ہز لو. اگر کیلکولیشن کرتے تو وہ سوچتے میں جل جاؤں گا, نعوذ باللہ کیا ہوگا یہ وہ. ہی واز ناٹ ڈوئنگ اینی آف اٹ. تو ہیومن بینگز کو اپنے اپنے درجوں پر یہ دونوں فیکلٹیز چاہیے. تو جواب شکوہ کے آخری بند میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یا اس کے ریڈر کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. کیا؟ عقل ہے تیری سپر. سپر کہتے ہیں ڈھال کو. جب آپ اگر اس میٹافور کو ذہن میں رکھیں کہ آپ تلوار سے لڑ رہے ہیں تو ایک ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے, دوسری ہاتھ میں آپ کے ڈھال ہے. ڈھال سے آپ دشمن کے اٹیک کو روکتے ہیں اور تلوار سے آپ پروگریس کرتے ہیں, مارچ فارورڈ کرتے ہیں. عقل ہے تیری سپر. عقل از لائک اے ڈھال, اٹس لائک اے شیلڈ. عشق ہے شمشیر تیری. جو لو ہے, جو عشق ہے, وہ تمہاری سورڈ ہے. سورڈ تمہیں آگے لے کے جائے گی, عقل تمہیں بچائے گی, عقل تمہیں غلط ڈیسیژن سے بچائے گی. اور سورڈ اور شیلڈ کے فنکشنز میں جو فرق ہے وہی ریشنالٹی اور لو کے فنکشنز میں فرق ہے. یہ بات پتہ نہیں میں بتا پا رہا ہوں یا نہیں. شیلڈ کا ایک اور فنکشن ہے, وہ جو شیلڈ کا فنکشن ہے وچ از ناٹ شیلڈ آپ کو شاید اس طرح سے آگے مارچ فارورڈ نہیں کرا سکتی, سورڈ کرا سکتی ہے, وہ پروٹیکشن ہے. تو عقل از فار یور پروٹیکشن, اٹ ہولڈز یو, اٹ از ایکولی امپورٹنٹ. اینڈ عشق از آلسو امپورٹنٹ. دے بوتھ آر امپورٹنٹ. اس کو حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں سینگ ود ٹو آئیز. تو ایک آنکھ اگر عشق والی ہے تو ایک آنکھ کو عقل والا بھی ہونا چاہیے, تو پھر کمپلیشن ہوگی انسان کی, تکمیل. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری. اگر آپ یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اگر تم عقل اور عشق کے اس کمبینیشن پہ چلو گے
تو پھر تم خدا کے نائب بن جاؤ گے ان ریالٹی. پھر پوری دنیا میں تم ایک رولر کی طرح ایک ایمرج کرو گے, تمہاری خلافت ہوگی. ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اگر آپ عقل کو, عشق کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ اکبر کہنا فالس آئیڈلز کو ڈسٹروائے کر دے گا, فورسز آف ایول کو ڈسٹروائے کر دے گا. اور ونس آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ مسلمان ہوں گے, اور جب آپ مسلمان ہوں گے تو آپ کے ایکشنز آپ کی تقدیریں بن جائیں گی. آپ تقدیر کے پابند نہیں ہوں گے, آپ ڈیسٹنی کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے, آپ ڈیسٹنی بنا رہے ہوں گے. اس کو علامہ نے ایک جگہ خود یہ کہا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. کہ تقدیر تو ان لائف لیس چیزوں کی ہے, کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے. یہ ایک انسان جو خدا کے راستے پہ ہے وہ اپنی ڈیسٹنی کو خود کوئن کر سکتا ہے, وہ اپنی ڈیسٹنی کو خود آگے بڑھا سکتا ہے. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ما سوا اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اگر تم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی, سنسیرٹی کے ساتھ ان کے پاتھ پہ چلے, تو تم یہ دنیا مانگ رہے ہو؟ تم لوح و قلم لے لو, اپنی تقدیریں لکھو, آخرت کے فیصلے کرو. You will be rewarded with the best of the gifts, not just here but also hereafter. اللہ تعالیٰ, سوری یہ تھوڑا لمبا ہو گیا. Thanks a lot for your patient listening. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات کو بلند کرے. ہم سب علامہ کے لیے دعا گو ہیں, جس سنسیرٹی کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ انہوں نے قوم کے درد کو محسوس کیا اور قوم کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. علامہ خود بھی کہتے تھے, میں پوئٹری کو ایسا ٹول استعمال کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے پوئٹ پر سے, آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل پوئٹ لائک دیٹ. میرے میسج کے لیے مجھے پوئٹری ایز اے ٹول استعمال کرنا پڑا تاکہ یہ مصرے جو ہیں لوگوں کو جگائیں, ریوائیو کریں. اللہ علامہ صاحب کے درجات کو بلند کریں, اور آج جب بھی ہم دعا یا نماز پڑھیں تو ان کے لیے بلندی کے درجات کی دعا کریں. تھینکس اے لاٹ.